احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ پارہ 27 سورہ الحدید، رکوع 2 آیت نمبر 16 تا 18۔ الم یأن للذین آمنوا، یعنی کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے، وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے کہ ان کے قلوب، ان کے دل اللہ کے ذکر کرنے سے جھک جائے، نرم ہو جائے اور اس پر نرم ہو جائے، وہ خشوع آ جائے جو قرآن ان پر نازل ہے، ان کے لیے نازل ہے۔ تخشع قلوبہم لذکر اللہ سے خشوع قلب سے مراد دل کا نرم ہونا مراد ہے۔ وعظ اور نصیحت قبول کرنا مراد ہے، اس کی اطاعت مراد ہے۔ قذافی تفسیر ابن کثیر۔ قرآن کریم کے لیے خشوع یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات، اوامر نواہی کے لیے مکمل تیار ہو جائے اور قرآن کریم کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے، مکمل اطاعت کے لیے ہر وقت تیار ہو جائے، قرآن کریم پر عمل کرے، سستی اور کمزوری اس کے دل میں نہ آئے۔ قذافی روح المعانی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تنبیہ ہے، خبرداری ہے، عتاب ہے، عتاب ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بعض مؤمنین کے قلوب میں جب عمل کے اعتبار سے کچھ سستی محسوس فرمائی تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی، آیت عتاب نازل ہوئی۔ قذافی تفسیر ابن کثیر۔ امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کرام کو کچھ معاشی سہولتیں میسر ہوئی، کچھ سکون اور آرام ملا، تو بعض حضرات نے عمل کی جدوجہد جو ان کی عادت تھی ان میں تھوڑے سے سستی دکھائی یا سستی پائی گئی، تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت مذکورہ کے مطابق اس میں یہ بھی ہے کہ آیت عتاب قرآن کریم سے 13 سال بعد، یعنی جس وقت نزول قرآن ہوئے تھے اس کے 13 سال بعد یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ ہمارے اسلام لانے کے 4 سال بعد اس آیت کے ذریعہ ہم پر عتاب ہوئی، ہم پر تنبیہ نازل کی گئی۔ وعلی کل حال اس عتاب اور تنبیہ میں مومنین کو مکمل خشوع اور عمل صالح کے لیے تیار رہنے کی ترغیب ہے، تعلیم ہے۔ اور ظاہر ہے خشوع قلب پر بھی، خشوع قلب پر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، انما الاعمال بالنیات، انما العمل بالنیات۔ تمام اعمال کی ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، جبکہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما صحت الاعمال بالنیات۔ حضرت سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سب سے پہلے جو چیز لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ ہو خشوع ہے. قضا فی تفسیر ابن کثیر. خشوع کیا ہے؟ خشوع توجہ ظاہری ہے اور خضوع توجہ باطنی ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں توجہ ظاہری پر بھی توجہ دینی چاہیے اور توجہ باطنی ظاہری دونوں پر عمل کرنا مطلوب ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے دونوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے پھر فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. ان لوگوں کی طرح مت بنو، یہود نصارہ کی طرح مت بنو جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی. اللہ کی کتاب کے مقابلے میں یہود نصارہ نے اپنے خواہشات کا اتباع کیا، معاصی میں انہماک اختیار کیا، گناہوں میں یعنی اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھ کر بلکہ تورات انجیل میں ان بدبختوں نے خود ترمیم اور تحریف کی. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اور پھر فطال علیہ ان پر یہ دراز ہو گیا تھا. ان بدبختوں نے توبہ بھی نہیں کی، اور توبہ نہ کرنے کے صورت میں ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ ندامت ملامت جو تھی وہ بھی باقی نہیں رہی. کیا کہا شاعر نے پشتوں میں کہ اگر زڑا نہ دے ہاں سے کانے دا سہرا دے پا خوگ منظر گی تو خوگ نشی زڑا نہ دے. پھر ان کے دل تو نہیں رہے. قساوت کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، شرک اختیار کی، کیونکہ انہوں نے جس چیز کو اچھا سمجھا تھا اور اچھا سمجھ رہے تھے اور پھر اس پر اصرار کر رہے تھے، وہ عداوت، بغض، عناد، حسد، وہ اسباب ہے جو ان کے کفر کے سبب بن گئے. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. تو ایک تو معلوم یہ ہوا کہ یہود نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے. خالف اليہود والنصارى والمشرکین، یا خالف النصارى، خالف اليہود والمشرکین والنصارى کے الفاظ آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ خشیت جو ہے، خشوع جو ہے، یہ مسلمان کا زیور ہے، اہل ایمان کا زیور ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان کو جلد از جلد توبہ کرنا چاہیے، توبہ جلدی جلدی کرنا چاہیے. توبے میں کیا تاخیر کرنی ہے؟ استغفار پڑھنا چاہیے، مسلسل پڑھنا چاہیے، ہر وقت ہر حالت میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بندے کو توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی اور بات جو ہے کفر تک پہنچ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ذات ہے نا. اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اعلم ان اللہ یحیی الموت بعد موتها. تحقیق کے ساتھ جان لو اللہ کی شان یہ ہے کہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے. مردہ ہونے کے بعد یعنی خشک ہونے کے بعد اللہ رب العالمین بارش نازل فرماتے ہیں، زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور ایک قسم کی حیات نصیب ہوتی ہے زمین کو. اس طرح توبہ کرنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. تسلی دی اللہ تعالی نے، مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہے. توبے کے دروازے بند نہیں ہوتے. توبوا الی اللہ جمیعا. اور پھر اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. دوزخ اگر وسیع ہے تو جنت وسیع تر. لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا. کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے نظائر، امثال بیان کی تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون، تمہارے اندر سمجھ بوجھ آ جائے.
اور جب دل میں خشوع ہے، اعمال ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ان المصدقین والمصدقات، بلا صبح صدقہ دینے والے مرد عورتیں جب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو قرض دے رہے ہیں، وہ صدقہ بے اعتبار ثواب کے بڑھا دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، اضعافا مضاعفتا، اضعافا اضعافا یضاعف۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کتنا بڑھائے گا؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے جتنی حساب کو۔ وہ جماعت والے کہتے ہیں 49 کروڑ کا اجر ملتا ہے، بھائی اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور پھر عزت کا اجر ہے، عزت کا ثواب ہے، اجر کریم ہے۔ تو فرمایا الم یعنی، کیا وقت نہیں آیا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے، جنہوں نے ایمان لائے ہے، ان تخشع قلوبہم، کہ نرم پڑ جائے ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل، اور جو کچھ نازل ہوا ہے، من الحق، حق میں سے، ولا یکونوا، اور مت نہ ہو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، امد مدت، فقست، پس سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، ان کے اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، یحیی الموتى، زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرضوا اللہ، اور جنہوں نے قرض دیا ہے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، یضاعف، دوچن کیا، دگنا کیا جائے گا بدلہ، لہم، ان کے لیے، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، عمدہ اجر ہے، اجر کریم، ان کے لیے عزت والا عمدہ اجر ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔